ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل 11ویں شریف کا دن گزرا ہے، جس دن ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ویورز نے ایک سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ حضرت سے اس سوال کو پوچھیے گا کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے اور 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت ہمیں اس کا جواب عنایت فرمائے کہ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ 11ویں شریف کی شرعی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے 11ویں شریف منانے کا، تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سوانح غوث پاک پڑھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو سلسلہ ہے 11ویں شریف کا، یہ ابھی کا رائج کیا ہوا نہیں، بلکہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں شریف مناتے تھے، اور لکھا گیا ہے کہ 11ویں شریف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے میں اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کے درمیان منایا کرتے تھے۔ وہ اس لیے مناتے تھے کہ اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچایا جائے، اور ہر 11 تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے طلباء کو کھانا کھلاتے تھے اور نظر و نیاز کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثواب پہنچاتے تھے۔ تو یہ 11ویں شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی دن ہوا 11ویں شریف کے روز۔ تو آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے سوچا کہ جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا کہ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک پر ہر 11 تاریخ کو اصالہ ثواب کیا کرتے تھے، تو آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اصالہ ثواب کے لیے بھی 11ویں شریف منانا شروع کر دیا۔ 11ویں شریف کی شرعی حقیقت یہی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود منایا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے بھی منایا، اور اس کو 11ویں شریف کا نام دیا گیا، اور اس نیاز کو، اس فاتحہ کو غوث پاک کا نیاز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے کہ ہم اور آپ سامنے کھانا وغیرہ رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد غوث پاک کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حقیقت دیکھیں کہ فاتحہ پڑھنا، نظر و نیاز پیش کرنا، یہ کوئی فرض و واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں۔ اگر آپ کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے۔ کوئی فاتحہ کو، کوئی نظر و نیاز کو کوئی فرض یا واجب نہ سمجھ لے۔ اور جو ہم سامنے رکھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا کھانا جائز ہے، بالکل آپ کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، اور کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ آپ خود کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جیسے قرآن شریف کی آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کیا مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اس آیت کو وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے، اور تم نے فاتحہ میں غوث پاک کا نام لیا، خواجہ پاک کا نام لیا، یا فلاں بزرگ کا نام لیا، دیگر اور کسی بھی بزرگان دین کے نام پر اصالہ ثواب کیا، فاتحہ پڑھی اور اس کا ثواب ان کو پہنچایا۔ گویا کہ اس فاتحہ پر، اس کھانے پر کسی کا نام ہے اللہ کے سوا، اللہ کے بزرگوں کا نام ہے،
تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ وہ اس آیت کو دلالت میں اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں اس آیت کو، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ کھانا ناجائز و حرام ہے۔ آئیے ہم ان کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں بزرگان دین کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت کفار و مشرکین اپنے اپنے خداؤں کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، جیسا کہ کتابوں میں آیا کہ کفار و مشرکین اپنے خدا لات، منات، عزا کا نام لے کر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ جانور کھانا ناجائز و حرام ہے۔ ہم اور آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور اس کا ثواب ہم ایک مخصوص ولی کو پہنچاتے ہیں اور پھر اس کا کھانا ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پوچھا گیا کہ 11ویں شریف کا مقصد کیا ہے، تو 11ویں شریف کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو نظر و نیاز کریں، ہم فاتحہ وغیرہ پڑھ کے ایصال ثواب جو پہنچاتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جو جلسہ، جلوس یا نظر و نیاز، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ 11ویں شریف کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جو جلسہ، جلوس، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام شریک نہ ہو تو وہ بالکل جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، بلکہ مستحب ہیں، نیک عمل ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے مقدس بندوں کے طفیل میں ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ ہم ان سے وابستہ رہتے ہیں، انہیں اپنا وسیلہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے طفیل ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو دور فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، حضرت نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو شرعی دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے ہیں کہ 11ویں شریف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین کہ 11ویں شریف یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، جیسا کہ حضرت نے بتایا، یہ بس ایک مستحب کام ہے، جسے کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو ہم جیسے غوث پاک کے نام سے، کسی بھی اللہ کے ولی کے نام سے جو ہم ایصال و ثواب کرتے ہیں، یعنی کہ جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہی کیا جاتا ہے، بس اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جاتا ہے، بس اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کے کسی بندے کو، کسی خاص بندے کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو 11ویں شریف بالکل جائز ہے، بس مستحب ہے، اس کو فرض و واجب نہ سمجھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو 11ویں شریف کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹس ہو، کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور کامنٹس میں کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کا ہم کوشش کریں گے۔